گناہ کبیرہ میں سے 49ویں نمبر پر جو گناہ کبیرہ ہے اس کا نام ہے نوحہ کرنا، اس کا نام ہے نوحہ کرنا۔ مصیبت کے موقع پر، غم یا پریشانی کی حالت کے اندر اپنے گریبان کو پھاڑنا، اپنے گالوں کو پیٹنا، آواز کے ساتھ رونا دھونا، اس عمل کو نوحہ کرنا کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی اس کی ممانعت آئی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے جو تعلیمات ہیں وہ صبر کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے، اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب کوئی غم آئے یا کوئی پریشانی آئے، اس موقع پر مسلمان کو دو باتوں کا پابند بنایا گیا، یا تو نماز کی طرف متوجہ ہوگا یا پھر صبر کی جانب متوجہ ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ایمان والوں کو ہم آزمائیں گے مختلف حالات کے اعتبار سے۔ کبھی مال کی کمی ہوگی، کبھی جان کی کمی ہوگی، کبھی پیداوار کی کمی ہوگی، لیکن ان تمام معاملات کے اندر مسلمان کی زبان پر کلمہ جو آئے گا، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی تکلیف یا خلاف واقع کوئی بات پہنچے گی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ یوں کہیں گے ہم سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو جس مسلمان کے ساتھ اس قسم کے معاملات آئیں اور وہ یہ جملہ کہے گا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات مطلب سکینہ وغیرہ بھی نازل ہوگا۔ تو ایک مومن کے لیے شریعت کی تعلیم اس موقع پر جب غم وغیرہ لاحق ہو جائے اس موقع پر صبر کرنا ہے، اور آواز کے ساتھ رونا، رخسار کو پیٹنا، کپڑوں کو پھاڑنا، مردے کے یا جس وجہ سے مصیبت آئی اس کے متعلق واویلا مچانا، وہ الفاظ استعمال کرنا واہی تباہی قسم کے، ان باتوں کا شریعت نے حکم نہیں دیا۔ اگر کوئی مسلمان ان حالات کے اندر اگر یہ سارے کام کرے گا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کام کرے کہ مصیبت کے موقع پر رخساروں کو پیٹے، مصیبت کے موقع پر اپنے گریبان کو پیٹے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے، آواز کے ساتھ چیخے چلائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ ہم میں سے نہیں تو گویا کہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اعلان فرمایا ان خواتین سے جو میت وغیرہ کے اندر نوحہ وغیرہ کرتی ہیں۔ شہر کراچی میں بھی غالباً ہوگا، البتہ پہلے زمانوں کے اندر مشہور تھا، باقاعدہ خواتین ہوتی تھیں کہ جن کو اس کام کے لیے کسی میت پر بلایا جاتا تھا، اور وہ مختلف الفاظ کے ذریعے سے، رونے دھونے کے ذریعے سے مجمع کو متاثر کرتی تھیں اور لوگوں کو رلایا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دوسروں کو رلانے والی، نوحہ کرنے والی خاتون اگر بغیر توبہ کے مر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو تارکول کا کرتا پہنائیں گے اور خارش زدہ زرہ پہنائیں گے، یہ اس کی سزا ہے۔ اور سرکار کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن ان نوحہ کرنے والی خواتین کی 2 صفیں بنائی جائیں گی، اور یہ جہنمیوں پر بھونکیں گی جس طریقے سے کتا بھونکتا ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، کسی گھر کے اندر فوتگی ہو گئی اور اسی قسم کی کوئی خاتون تھی جو گھر والوں کو رلا رہی تھی۔ حضرت عمر اندر گئے اور اندر جا کر اس عورت کو مارنا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کا دوپٹہ گر گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے مردے پر رو نہیں رہی، اس کے آنسوؤں کے پیچھے تمہارے دراہم اور دنانیر ہیں، یہ اپنے رونے کے ذریعے سے تمہارے مردے کو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کر رہی ہے، اور مردے کے جو ورثاء ہیں ان کو ثواب سے محروم کر رہی ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ نہیں روئے گی قبر کے اندر مردہ محفوظ رہے گا، اور اگر یہ نہیں روئے گی تو گھر والے بے صبری کا اظہار نہیں کریں گے۔ اس بنیاد پر اس کو مارنے کا حکم دیا۔
حضرت عائشہ کی روایت میں آتا ہے کہ مردے کو قبر کے اندر اس کے گھر والوں کے رونے دھونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، آج جو یہ مردہ ہے گزشتہ کل تک یہ زندہ تھا، اس کے گھر پر، اس کے خاندان میں، اس کے سامنے کسی کی میت پر رونا دھونا ہوتا تھا، یہ منع نہیں کرتا تھا۔ تو منع نہ کرنا اس بات کی علامت ہے یہ رونے دھونے پر یا نوحہ کرنے پر راضی تھا، لہذا آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی رضامندی کی بنیاد پر اس کی زندگی میں ہوتا رہا، اس کے مرنے کے بعد اگرچہ رضامندی نہیں ہے لیکن اب اس کا اعتبار نہیں، اس وجہ سے قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ نوحہ کرنا یہ بے صبری کی علامت ہے، نوحہ کرنا بے صبری کی علامت ہے، جبکہ صبر کرنا یہ دین محمدی بلکہ ملت حنفیہ ابراہیمیہ کے مرکزی اصولوں میں سے ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اسرائیل یعنی موت کا فرشتہ جب کسی انسان کے بچے کو یعنی کہ اس کی روح کو قبض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ جب تم نے ہمارے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا اس موقع پر اس کی زبان پر الفاظ کیا تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، خدایا انہوں نے اس موقع پر بھی تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا جب کوئی بندہ اس کی جب میں کوئی محبوب چیز لے لوں اور وہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کے ساتھ اپنا وقت گزارے تو میرے پاس اس کی جزا کے لیے جنت کے علاوہ کوئی اور سامان نہیں ہے۔ تو صبر کرنے کے متعلق ہمیں حکم دیا گیا، صبر کرنے کے متعلق ہمیں حکم دیا گیا۔ جزا فضا واویلا کر کے ہم اللہ سے اپنا مردہ واپس نہیں لے سکتے، البتہ ثواب جو ملنا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کسی خاتون کے بیٹے کا انتقال ہوا اور وہ قبر پر گھٹنے کے بل بیٹھی ہوئی، چہرہ نیچے کیا ہوا تھا اور رو رہی تھی، اللہ کے نبی کا گزر ہوا تو سرکار نے فرمایا صبر کرو، سرکار نے فرمایا ٹھہر جا، صبر کر لے۔ اس عورت نے آگے سے کہا آپ کو کیا معلوم کہ جس کسی کا بیٹا مر جائے وہ کس اذیت کا شکار ہوتا ہے؟ سرکار نے دوبارہ فرمایا، اس نے دوبارہ یہی کہا، سرکار نے تیسری مرتبہ فرمایا، اس نے دوبارہ یہی کہا، اللہ کے نبی خاموشی سے چل دیے۔ تو جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے آ کر اس خاتون سے کہا آپ جانتی ہو کہ یہ کون تھے؟ کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں جانتی۔ کہا یہ محمد الرسول اللہ آئے تھے اور آپ کو تلقین کر کے گئے تھے۔ اب اس عورت کو ہوش آیا، پہلے تو اس کے سر گھٹنوں کے اندر تھا، وہ رو رہی تھی، اس نے پیغمبر کی طرف توجہ نہ کی تو بھاگ گئی اور اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ اب میں صبر کر لیتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا وہ صبر جو معتبر ہے وہ صبر ہے جو تکلیف کے موقع پر فوراً کیا جائے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو انسان کو صبر آ جاتا ہے، لہذا جب بھی کوئی تکلیف پہنچے گی اس تکلیف کے موقع پر واویلا کرنے کے بجائے اگر انسان صبر کر لے گا اجر پا لے گا، ثواب پا لے گا، اگر واویلا کرے گا تو نقصان کوئی بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کسی گھر کے اندر میت ہوتی ہے، غور سے سنیے گا، جب کسی گھر کے اندر میت ہوتی ہے اور گھر والے میت کے اوپر رونا شروع کرتے ہیں، شور و غل مچ جاتا ہے، اسرائیل دروازے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ یہ جو تم اپنی زبان سے الفاظ نکال رہے ہو گلے شکوے کے، وائے ہائے وائے، کس کے متعلق ہیں؟ اگر تم مجھے مورد الزام ٹھہرا رہے ہو کہ میں نے تمہارے بندے کی روح قبض کی ہے اور میں نے اس کی سانسوں کو ختم کیا ہے تو میں تو اللہ کے امر کا پابند ہوں، میرا تو ذاتی اختیار کوئی نہیں۔ اگر تمہارا اعتراض اس مردے پر ہے تو یہ تو مقہور ہے، مطلب یہ جانا نہیں چاہتا تھا، اللہ کا امر آ گیا، اس کو جانا پڑ گیا۔ اور اگر تمہارا گلہ اللہ کی ذات سے ہے تو تم پھر کفر کا ارتکاب کر رہے ہو۔ لہٰذا پھر اسرائیل کہتا ہے غم نہ کرو، میں نے اس کے سانس کو، میں نے اس کے دانے پانی کو، اس کی کسی چیز کو میں نے ختم نہیں کیا،
میں آؤں گا، دوبارہ آؤں گا، اور اس گھر کے اندر میرا آنا جانا لگا رہے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس موقع پر اسرائیل کی باتیں اگر وہ لواحقین سن لیں، اپنی میت کو بھول جائیں اور اپنے بارے میں فکر کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو عادت ہوتی ہے، یہ عادت یہ لعنتی کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 احمق فاجر آوازوں سے مجھے منع کیا گیا، ایک نغمہ گانے کی آواز اور دوسرا نوحہ کرنے والے کی آواز۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کسی عارضے کے بسبب ان پر غشی طاری ہو گئی، وہ بے ہوش ہو گئے، تو ان کی بہن حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی بہن ان کے بارے میں فکر مند ہو گئی اور رونا دھونا شروع کر دی۔ ابھی یہ غشی کی حالت میں تھے، انتقال نہیں ہوا تھا۔ اس بے ہوشی کے عالم میں اپنے بھائی کی صفات کو بیان کرنے لگی کہ جی میرا بھائی تو ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا۔ اب اللہ کی شان، عبداللہ ابن رواحہ کو جب ہوش آیا تو اپنی بہن سے پوچھا میری غشی کی حالت میں تم نے میرے متعلق کیا کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے یہ کہا تھا کہ تو انہوں نے کہا کہ جو جملہ تم میرے متعلق کہتی، فرشتے میرے کندھوں پر موجود تھے اور وہ مجھ سے پوچھتے تھے ہاں بھائی تم واقعی ایسے تھے، تم واقعی ایسے تھے، تم واقعی ایسے تھے۔ مطلب کیا ہوا؟ جو باتیں مردے کے متعلق روتے کے وقت میں کہی جاتی ہیں تو ان باتوں کا جواب اس مردے کو دینا پڑتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا۔ چنانچہ عبداللہ ابن رواحہ نے اور ابو موسیٰ اشعری نے اپنے گھر والوں کو منع کیا، پھر ان دونوں کے انتقال پر گھر والوں نے واویلا نہیں کیا۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ چنانچہ اسلام نے حکم دیا اگر کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے اس کے ساتھ تعزیت کا معاملہ کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ تعزیت۔ تعزیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کی تلقین کرنا۔ صبر کی، تعزیت کا لفظی مطلب صبر کی تلقین کرنا۔ یہ مطلب نہیں ہے ہم کسی کے پاس جائیں اور اول فول بک کر ان کے غم کے اندر اضافہ کریں، بلکہ تعزیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کو جا کر صبر کے کلمات کہنا۔ وہ صبر کے کلمات کیا ہیں؟ ان للہ ما اخذ، ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اگلے کا جو بھی نقصان ہوا، ان للہ ما اخذ، ہماری زبان پر پہلا جملہ یہ ہو جو لیا گیا ہے اس کا اصل مالک اللہ ہی تھا۔ ان للہ ما اخذ، اللہ ہی کے لیے ہے، وہ مطلب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو اللہ نے لے لیا۔ وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے کسی چیز کو دینا یا نہ دینا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اللہ کے یہاں ایک وقت مقررہ ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، لہذا تم صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ یہ تعزیت کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کے غم پر اس کو تعزیت کے طور پر تسلی دے گا، اس بندے کو جتنی تکلیف اس غم کی وجہ سے ملی ہے، اس بندے کو تعزیت کی وجہ سے اس بندے کو جو تکلیف ملی، اس تکلیف پر اس کو جو اجر ملے گا اتنا ہی تعزیت کرنے والے کو تعزیت کرنے پر بھی اجر ملے گا۔ البتہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو طریقہ کار ہے کہ تعزیت کے لیے بیٹھ جانا، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ تعزیت کے لیے بیٹھ جانا کہ لوگ آ کر مجھ سے تعزیت کریں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ تعزیت کا طریقہ یہ ہے کہ جب موقع مل جائے انسان تعزیت کر لے۔ جو بندہ نماز جنازہ کے اندر شریک ہے، جو بندہ نماز جنازہ کے اندر شریک ہے اور اس کے بعد تدفین کے اندر شریک ہے، الگ سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو مسنون تعزیت ہے وہ ادا ہو گئی۔ جو نماز جنازہ میں بھی نہیں ہے، جو تدفین میں بھی نہیں ہے، تو 3 دن تک اس کو تعزیت کرنے کی اجازت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ جنازے میں بھی نہیں ہے، تدفین میں بھی نہیں ہے اور 3 دن میں تعزیت نہ کر سکا، سفر پر ہے، کہیں دور ہے، وہ جب بھی آئے گا تو آنے کے بعد تعزیت کر لے۔ تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں۔ تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ الفاظ وہ ادا کرنا جس سے اگلے کو تسلی ہو جائے۔
اگلے کو انا للہ ما اخذ، یہ الفاظ یاد کر لیں کہ یہ تعزیت کے الفاظ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تکلیف کے موقع پر پڑھے جانے والے الفاظ ہیں، یہ تعزیت کے کلمات نہیں ہیں۔ تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ صبر کی تلقین کرنا، ٹھیک ہے؟ انا للہ تو ویسے پڑھ رہا ہے، تو صبر کی تلقین ہم نے کرنی ہے نا، ہم نے اس کو بتلانا ہے انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب، ٹھیک ہے؟ کہ جو کچھ ہوا وہ سب ہوا، جو کچھ ہوگا وہ اللہ نے دیا تھا، ہر چیز کا وقت مقررہ ہے، لہذا صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ تو جو بندہ یہ الفاظ کہے گا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا تکلیف پہنچنے والے کو اجر ملا ہے۔ 49ویں نمبر کا جو گناہ کبیرہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ نوحہ کرنا۔ عام طور پہ یہ عادت عورتوں کے اندر ہوتی ہے، تو اگر ہمارے سامنے کوئی عورت اس قسم کی شرمناک حرکت کی مرتکب ہوتی ہے ان کو منع کرنا ہے۔ بغیر آواز کے رونا بالکل جائز ہے، بغیر آواز کے رونا، بغیر آواز کے رونے کا مطلب یعنی اپنا دھاڑے نہ ماری جائیں یا اس مردہ کے محاسن کو بیان نہ کیا جائے، ویسے رویا جائے، ویسے رویا جائے۔ حضرت سعد ابن معاذ کی عیادت کے لیے سرکار گئے تو اللہ کے نبی کے آنسو گر پڑے، صحابہ پیغمبر کو دیکھ کر رو پڑے، تو باقی حیران ہو سرکار آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ آنکھوں کا جو معاملہ ہے یہ دل کی شفقت کی بنیاد پر ہے۔ پیغمبر کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، پیغمبر رو پڑے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا سرکار آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر ہم اپنی زبان سے اللہ کی رضا کے علاوہ والا کوئی جملہ نہیں کہیں گے۔ اے ابراہیم تیری جدائی پر دل بڑا غمگین ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، بغیر آواز کے رویا جائے، واویلا نہ مچایا جائے، واہی تباہی الفاظ نہ نکالے جائیں، تو رونے کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ جی ہاں کر رہے ہوتے ہیں تو سارے ثواب کی ماں بہن ایک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے ثواب کو بچانے کے لیے یہ باتیں گھر پر بتلائی جائیں، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو گناہ کبیرہ میں سے 49ویں نمبر کا جو گناہ کبیرہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ نوحہ کرنا۔